اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے بنا دیا حرم کو امن کی جگہ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے ارد گرد سے أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ کیا یہ لوگ پھر بھی جھوٹے معبودوں پر باطل پر تو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا او کذب بالحق لما جاء یا تکذیب کی حق کی جھٹلا دیا حق کو جس وقت وہ حق اس کے پاس آیا الیس فی جہنم مثوی للکافرین کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اور جو لوگ جنہوں نے جہاد کیا مشقتیں اٹھائیں ہم ان کو سیدھا رستہ دکھائیں گے، جنت والا رستہ ضرور دکھائیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ تعالی دل سے نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 67 سے لے کر آیت 69 تک آخری 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی حقارت کو بیان فرماتے ہوئے کفار کو زجر فرمایا ہے کہ تم محض دنیا کی زندگی، دنیا کی عیش و عشرت کی وجہ سے پیغمبر اسلام کا انکار کرتے ہو، اللہ کے قرآن کا انکار کرتے ہو، فرمایا کہ یہ دنیا محض کھیل تماشا ہے۔ جس طرح کوئی کھیل زیادہ دیر تک نہیں رہتا،
ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا بھی ختم ہو جانی۔ تو اس لیے اس بات کو ترجیح دیں جس نے باقی رہنا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ ہے آخرت۔ آخرت کو ترجیح دیں گے تو اللہ کے پیغمبر کی بات بھی مان لیں گے، اسلام بھی قبول کر لیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کشتیوں کے اندر جب تم سوار ہوتے ہو تو اللہ کو مخلص ہو کر پکارتے ہو، لیکن جب تم کشتیوں میں پھنس جاتے ہو، طوفانوں میں گر جاتے ہو، تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہو۔ جب اللہ تمہیں نجات دیتے ہیں، پھر طریق خشکی کے اندر آ کر پھر انہی کو، پرانے معبودوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہو۔ اللہ نے شکوہ کیا مشرکین سے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں خشکی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ خشکی کے اوپر بھی یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ خشکی کے اوپر بھی انہیں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اپنی توحید اور مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے مختلف قسم کے دلائل پیش فرمائے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس ذات نے تم پر نعمتیں کی ہیں، احسانات کیے ہیں، اسی ذات کی عبادت کیا کرو۔ فرمایا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے لیے حرم کو امن والا بنا دیا؟ عرب کے اندر سال کے 8 مہینے بدامنی رہتی، چوری ڈاکے، قتل و غارت، کوئی قافلہ آ رہا ہوتا اسے لوٹ لینا۔ 4 مہینے کچھ امن رہتا تھا، حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، رجب، محرم، ذوالقعدہ، ذوالحج، لیکن ان کے علاوہ جو ہے وہ بدامنی رہتی ہر وقت۔ کوئی قافلہ بچتا نہیں تھا، سب کو لوٹا جاتا تھا۔ لیکن جو بیت اللہ کے قریب رہنے والے لوگ تھے، حرم کے اندر رہنے والے لوگ تھے، ان کا لوگ احترام کیا کرتے تھے، لحاظ کیا کرتے تھے۔ اگر حرم والے لوگوں کا کوئی قافلہ جا رہا ہوتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ حرم سے لوگ آئے ہیں، انہیں نہیں لوٹا جاتا تھا، انہیں نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، یہ حرم میں رہنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا ہماری اس نعمت کی یہ قدر نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو حرم کے اندر رہنے کی وجہ سے امن سے نوازا ہے؟ یہ پھر بھی غیر اللہ کو پوجتے ہیں، احسانات ہم نے کیے ہیں اور یہ پوجتے کسی اور کو ہیں۔ انہوں نے بیت اللہ کے اندر بھی بت لٹکا دیے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، احسانات ہم ان پر کرتے ہیں۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، فرمایا کہ ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ اچک لیے جاتے ہیں، یعنی لوٹ لیے جاتے ہیں، وہ بچتے نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہیں۔ جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، مال کا بھی خطرہ ہوتا ہے، لیکن حرم میں رہنے والوں کو کسی بات کی پرواہ اور ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے سورۃ القصص کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ نے سورۃ القصص پڑھی ہے اس عنکبوت سے پہلے، آیت نمبر 57 میں، صفحہ نمبر 472 پر، صفحہ نمبر 472۔ مشرکین کو جب کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ، تو وہ آگے سے کہتے کہ اگر ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تو ہم اچک لیے جائیں گے، ہمیں پریشان کیا جائے گا، ہمیں مارا جائے گا۔ تو اس کا جواب اللہ نے یہاں پر بھی دیا ہے۔
فرمایا وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت پر چلنے لگ گئے تو فوری طور پر ہمیں زمینوں سے اچک لیا جائے گا، مار مار کر نکال دیا جائے گا۔ اللہ نے جواب دیا میرے پیغمبر ان سے کہیے اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کے لیے حرم کو امن والا نہیں بنایا؟ ہم نے ان کے لیے حرم کو امن کی جگہ نہیں بنایا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے، یعنی ہم اس حرم کو امن والا بھی ہم نے بنایا ہے، برکتوں والا بھی بنایا، ہر قسم کے پھل چلے آتے ہیں۔ تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر ہم نے ان کو کفر کی حالت میں اتنا امن دے رکھا ہے تو حالت اسلام میں تو اور زیادہ امن پیدا ہو جائے گا۔ انہیں چاہیے ایمان لے آئیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت تھی، جیسا کہ سورۃ قریش کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ پارہ نمبر 30 جو ہے وہ مکمل ہونے کو ہے اور صفحہ نمبر 729 ہے۔ سورۃ قریش ہے نا، شروع ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے انہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں، بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر ہم کسی قبر والے کی عبادت کرتے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ یہ شرک تو پھر مسلمان بھی کر رہے ہیں، بیت اللہ کے طواف کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کی عبادت بیت اللہ کی عبادت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ بھی جب مورتیوں کو پوجتے تھے وہ مورتی کی عبادت نہیں کرتے تھے، جس ہستی کی وہ مورتی ہوتی تھی اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنائی ہے تو ان کے ذہنوں میں اس مورتی کی عبادت نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کس کی عبادت ہوتی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت۔ اس لیے مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی بیت اللہ کی عبادت نہیں ہوتی بلکہ بیت اللہ کے رب کی عبادت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ ان کو چاہیے کس کی عبادت کریں؟ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس گھر کی عبادت نہیں۔ گھر کی عبادت تو شرک بن جائے گی۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، وہ رب وآمنہم من خوف، وہ رب جس نے ان کو خوف سے امن میں کر دیا۔ انہیں چاہیے اسی کی عبادت کریں نا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے حرم کو امن والا بنا دیا ہے، حرم میں رہنے کی وجہ سے ان کے لیے امن ہی امن ہے، پھر بھی انہیں احساس نہیں ہوتا، پھر بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ امن ہم نے دیا ہے اور گیت کسی اور کے گاتے ہیں، یہ تو نا انصافی ہے نا۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ جس نے دیا ہے، جس کا کھا رہے ہیں، اسی کی عبادت کی جائے نا۔ آج لوگ نماز اس کی بھی عبادت نہیں کرتے، نماز کے قریب نہیں آتے، حالانکہ کھانا ضروری نہیں اتنا جتنی نماز ضروری ہے۔ لوگوں نے دنیا کو مقصد بنا لیا ہے، کھانے کے پیچھے سارا دن مزدوری بھی کرتے ہیں، دوڑ بھاگ، تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، گرمی بھی برداشت کرتے ہیں، کس کی خاطر؟ پیٹ کی خاطر، کھانے کی خاطر۔ لیکن اس کا حساب نہیں ہوگا، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کھانا کھایا تھا یا نہیں، تو بھوکا رہا ہے کہ یا جو ہے وہ کھا پی کے سویا ہے۔ اگر پوچھ ہونی ہے تو یہ ہونی ہے کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، میں نے جو احکام لاگو کیے تھے وہ مکمل کیے کہ نہیں کیے۔ کھانے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور آج انسان اس پر تو محنت کرتا ہے جس کی پوچھ نہیں ہونی، اور جس کی پوچھ ہونی ہے اس کی فکر بھی نہیں، نمازوں کی فکر کوئی نہیں۔
بس یہ فکر ہے کہ 3 ٹائم کھانا ملنا چاہیے، نماز ہو یا نہ ہو، 5 ٹائم نماز کا بلاوا آتا ہے، اور مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم نے کامیابی کاروباروں میں دیکھ رکھی ہے، ہم کامیابی اپنی ریڑھیوں پر سمجھتے ہیں کہ شاید ادھر ہی سارا دن کھڑے رہیں گے تو کامیاب ہوں گے، سارا دن دکان پہ بیٹھیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ جب کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے تو آتے نہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں کامیابی ملتی نہیں۔ کامیابی کی طرف آئیں تو صحیح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، 5 دفعہ اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اور کامیابی دین میں ہی ہے، دنیا میں کامیابی نہیں ہے۔ کون ایسا بندہ ہے جو دین سے ہٹ کر دنیا کے اندر پڑا رہا ہو، دنیا میں مگن رہا ہو اور وہ کامیاب ہو گیا ہو؟ کوئی ایسا بندہ نہیں۔ دنیا کے اندر اگر محنت کریں گے تو دنیا میں ہی کامیابی مل سکتی ہے، آخرت میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور اگر دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں پھر دین پر چلنا پڑے گا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو ان کے لیے امن کا گہوارہ بنا دیا حرم کو، پھر بھی انہیں احساس نہیں ہوتا۔ افبالباطل یؤمنون، پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور وہ جھوٹ کیا ہے؟ شرک کیا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ شرک۔ اظلم کا لفظ ہے نا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، یعنی اس نے شرک کیا، اللہ پر جھوٹ باندھا، جھوٹی نسبت کی اللہ کی طرف، غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنایا جو کہ اللہ کے شریک، اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی شریک نہیں، یہ کہتا ہے نہیں اللہ کا شریک ہے، تو اس نے اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کی نا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بتانا یہ چاہتا ہے، احساس یہ دلانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرا شریک کوئی نہیں، حالانکہ اللہ کے شریک ہیں، تو جھوٹی نسبت کی نا اللہ کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں، اللہ کی نظروں میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ ہم کوئی کسی کا حق کھا لے اسے ظلم سمجھ لیتے ہیں، کوئی کسی کو مارے، زیادتی کرے، پیٹے ہیں، اس کو ہم ظلم سمجھتے ہیں، لیکن شرک سر عام ہو رہا ہے اسے کوئی ظلم سمجھتا ہی نہیں، اس پر کبھی کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ بلکہ ہمارے حکمران تو خود حصے دار بنتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں چادریں چڑھانے۔ وزیر اعظم کوئی بنتا ہے تو اس سے پہلے وہ کرسی پہ نہیں بیٹھتا جب تک وہ کسی کی قبر پر جا کر چادر نہ چڑھائے۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ دربار کی مد میں کوئی چیز خرچ کرنا، چاہے وہ چادر چڑھائی جائے، چاہے 1 روپیہ خرچ کیا جائے، چاہے اس کی تعمیر کرائی جائے، کسی دربار مزار کی مد میں 1 روپیہ خرچ کرنا لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ گویا یہ بندہ لا الہ الا اللہ کا انکار کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ چادر چڑھائی، لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا۔ دربار پہ پڑے ہوئے باکس میں 1 روپیہ ڈالا، لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا۔ مزار پہ جا کر دیگ تقسیم کی، خرچہ کیا، لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا۔ اس بات کو لوگوں کو سمجھتے ہی کوئی نہیں، اس کو لوگ ظلم مانتے ہی نہیں۔ باقی سارے ظلم ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ظلم ہے اس کائنات میں، اس کو کوئی ظلم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی ظلم ہے، بڑھ چڑھ کر کر رہے ہیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں جو میری طرف جھوٹی نسبت کرتا ہے، شریک بناتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ او کذب بالحق لما جاء، یا وہ حق کو جھٹلا دیتا ہے جس وقت حق آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر حق بتایا، قرآن سنایا، فرمایا جس وقت حق آ گیا اس کے باوجود وہ حق کی نہیں مانتا، باطل پر اڑا رہتا ہے، فرمایا یہ بھی ظالم ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ظالم ہے۔ اور یہی تکبر ہے، حق بات کو ٹھکرا دینا، یہی تکبر ہے۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرانا
اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اور جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے مشرکین مکہ، انہوں نے حق کو کیوں ٹھکرایا؟ نبی علیہ السلام کی بات کیوں نہیں مانی؟ تکبر کی وجہ سے۔ ہم سردار ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم اس کی بات مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو طالب نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ سرداری آڑے آئی نا۔ تکبر، بڑائی کا تکبر آ گیا، سرداری کا تکبر آ گیا۔ فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، جہنم ہے ان کا ٹھکانہ کافروں کا، جو حق کو جھٹلاتے ہیں، باطل پر اڑے رہتے ہیں، باطل پر ایمان لاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ شرک پر اڑے رہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یہ جو یہ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے، اس آیت کا تعلق پہلی آیت سے ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، کیا ان لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم ان کو آزمائے بغیر ہی جنت میں بھیج دیں گے؟ ایمان والوں پر بغیر آزمائشیں آئی جنت میں چلے جائیں گے؟ فرمایا جب تک ایمان والوں پر آزمائشیں نہیں آئیں گی اس وقت تک ہم انہیں جنت میں، فرمایا ہم آزماتے ہیں ایمان والوں کو، ایمان والوں پر آزمائشیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، فرمایا ان کے اندر پھر ایمان والے صبر کرتے ہیں یا واویلا کرتے ہیں، ہم تو آزماتے ہیں، پھر ہم انہیں جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ الف لام میم احسب الناس، دیکھ لیں آیت تازہ ہو جائے گی، یہ آیت سورت شروع ہو رہی ہے نا، صفحہ 477 ہے جی، سورت شروع ہو رہی ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا گمان کر لیا لوگوں نے کہ چھوڑ دیے جائیں گے اسی بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اسی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق ہم نے ان سے پہلے ایمان والوں کو بھی آزمایا، اور آزمانے کا مقصد یہ ہوتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم آزماتے اس لیے ہیں کہ ہم کھوٹے کھرے کو الگ الگ کر دیں۔ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے، ہم الگ الگ کر دیں، اس لیے ہم آزماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ، قتال مراد ہے، کافروں سے جہاد کرنا، لڑائی کرنا، اپنے مال سے بھی اپنی جان سے بھی، اور ایک جہاد فی نفس بھی ہوتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، شیطان سے جہاد کرنا، اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے نا۔ نفس سب سے بڑا جو ہے وہ دھوکے باز ہے، جو انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النازعات میں فرمایا ہے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی اس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے حساب دینا ہے، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو روک لیا، یعنی نفس کے ساتھ جہاد کیا، اور نفس جو کہتا تھا اس کی نہیں مانی، رک گیا، اللہ کے حکموں پر زندگی گزاری۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو نفس کو روکنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ آج نفس ہی تو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے نا، نفس ہی شرک کی طرف لے کر جاتا ہے، نفس ہی زنا کی طرف لے کر جاتا ہے، نفس ہی ظلم کرواتا ہے، حق جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ غصب کرواتا ہے۔ نفس کہتا ہے نا
یار تھوڑا اور کام کر لے، نماز بعد ہی پڑھ لواں گے، کیڑا کوئی مسجد کتنے جا رہی ہے؟ نفس ہی کہتا ہے نا، اذان ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے، چلو یار 2-3 گاہک اور بگتا لواں تے بعد ہی نماز پڑھاواں گا جا کے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اذان کانوں میں پڑے، کاروبار چھوڑ کر جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھو۔ جو ثواب جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ہے وہ انفرادی ثواب نہیں ملتا، لیکن نفس کہتا ہے نہیں، 2-3 گاہک کھڑے ہیں ان کو بھگتا لے، بعد میں اکیلے جا کے نماز پڑھ لینا، ابھی ٹائم بڑا پڑا ہے۔ تو فرماتے جس نے اس نفس کو کمزور کر دیا اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار لی، اللہ فرماتے ہیں انہی کے لیے جنت ہے۔ تو جنت کوئی آسان نہیں ہے، جنت بڑی مشکل ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، سب سے بڑا جہاد اس سے ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جب بندہ اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھا رستہ دکھا دیتے ہیں، اللہ اسے راہ راست دکھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں، دل سے نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ابھی درس ختم نہیں ہوا، بڑے تیز ہو تسی، ابھی تو حوالے میں نے دکھانے ہیں، آپ پہلے ہی بند کرنے لگ گئے ہیں۔ ابھی تو یہی بات کہہ رہا ہوں، اپنی نفس کی نہ مانیں، نفس نے کہا جلدی جلدی بند کرو، کم مک گئے۔ یہی بات تو بھی میں سمجھا رہا ہوں کہ نفس کی نہ مانیں، اللہ کی مانیں۔ نفس تو دھوکے دیتا، ابھی دھوکہ دیا ہے کہ نہیں؟ نفس نے دھوکہ دے دیا ہے نا، ابھی تو میں نے حوالے دکھانے تھے، نفس نے کہا ہے قرآن بند کر دو شیطان ہے نا۔ فرمایا اللہ دل سے نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، خلوص سے نیت سے نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اللہ کی معیت عام ہے، ایک تو سارے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اب اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، بیٹھے ہیں، ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اور اپنی ساری مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں، سب کو اللہ ہی کھلا رہا ہے نا، سب کو اللہ ہی دے رہا ہے نا، اپنی ساری مخلوق کے ساتھ اللہ ہے۔ لیکن ایک معیت ہوتی ہے خاص، ایک معیت عام ہے اور ایک معیت خاص ہے۔ عام یہ ہے کہ ساری مخلوق کے ساتھ اللہ ہے، خاص وہ کئی مختص لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ پہلے عام کا حوالہ دیکھ لیں پھر خاص کا بھی دیکھتے ہیں۔ یہ جی نکال لیں جی سورۃ الحدید، پارہ نمبر 27، پارہ نمبر 27، صفحہ نمبر 647، صفحہ 647، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4۔ صفحہ 647 جی، فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں کی مقدار میں پیدا فرمایا، 6 دنوں کی مقدار میں پیدا فرمایا، 6 دنوں میں نہیں، 6 دنوں اس وقت دن تو تھے ہی نہیں، دن تو آسمان و زمین بننے کے بعد بنائے گئے نا، 6 دنوں کی مقدار میں آسمان و زمین اللہ نے سجا دیے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش کی طرف متوجہ ہوئے۔ عرش کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے آسمان و زمین بننے کے بعد ساری کائنات کا نظام چلانے کی طرف اللہ متوجہ ہوئے، یعنی تدبیریں کرنا شروع کر دی، مدبر الامر اللہ تعالیٰ بن گئے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہے، جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اللہ اسے جانتا ہے،
مثلا بارش، وما یخرج منہا، اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، نباتات، وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو چیز آسمانوں سے اترتی ہے بارش اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور جو چیزیں اس میں چڑھتی ہیں اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ لوگوں کے اعمال کہاں چڑھتے ہیں؟ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، اللہ انہیں بھی جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس لیے اللہ سب جانتا ہے کیونکہ اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی چلے جاؤ، تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بند کمرے کے اندر چلے جاؤ تب بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ صفحہ نمبر 653۔ اللہ کرے ہمیں یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس کا حضور اور اس کا یقین ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو واقعی ہم ایمان والے بن جائیں گے۔ صفحہ نمبر 653 اور سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 7، فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ دیکھتے نہیں جانتے نہیں کہ بے شک اللہ تعالی زمین و آسمان کی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، اللہ فرماتے ہیں کوئی محفل کوئی سرگوشی ایسی نہیں کہ جو 3 آدمی کر رہے ہوں وہاں پر اللہ چوتھا موجود ہوتا ہے۔ 3 بندے آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، چوتھا کون موجود ہے؟ اللہ سن رہا ہے۔ وہ 3 تو سمجھتے ہیں ہماری چوتھا نہیں سن رہا، اللہ فرماتے ہیں چوتھا میں وہاں پر ہوتا ہوں۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 بندوں کی سرگوشی ہوتی ہے، چھٹا اللہ موجود ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذالک، اس سے کم ہو، ولا اکثر الا هو معهم، اس سے زیادہ ہو، اللہ فرماتے ہیں میں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہوں، جہاں پر بھی تم چلے جاؤ چھپ کر گفتگو کرنے لگ جاؤ۔ بند کمروں میں بیٹھ کر مشورے ہوتے ہیں، فلاں کے ساتھ ایسے دھوکہ کرنا ہے، فلاں کے ساتھ ایسے ظلم کرنا ہے، فلاں کو ایسے مارنا ہے، فلاں کو یہاں پر چوک کے اندر قتل کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کر مشورے کرنے والوں میں تمہاری وہاں بھی سن رہا ہوتا ہوں، وہاں بھی میں جان رہا ہوتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور اللہ نے حساب دینا ہے نا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر قیامت کا دن ہوگا، روز محشر ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ فرماتے ہیں میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، میں قیامت کے دن تمہارے عملوں کے ساتھ تمہیں باخبر کروں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کہاں بیٹھ کر چھپ کر فلاں کے خلاف مشورہ کیا تھا، کہاں بیٹھ کر تم نے جو ہے وہ کسی کو ظلم پہنچانے کا مشورہ کیا تھا، میں دیکھ رہا ہوں، میں قیامت کے دن تمہیں متنبع کروں گا، بتاؤں گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ تو ہو گئی نا عام معیت، یعنی ہر ایک کے ساتھ اللہ ہے، لیکن ایک خاص معیت کا بھی حوالہ دیکھ لیں، یہ سورۃ التوبہ ہے، پارہ نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 234، صفحہ نمبر 234۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں تھے نا، دشمنوں نے غار کو گھیر رکھا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ موجود ہیں، یہاں الفاظ ہیں ثانی یسنین، 2 آدمیوں میں سے ایک آپ تھے، یہاں مفسرین کا اتفاق ہے، اس میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرا بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت ابو بکر کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے یار، اتنی شان اتنا مقام، لیکن لوگ انہیں برا بلا کہتے ہیں۔
ان کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا خرجوا الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کہ دونوں غار میں موجود تھے، اذ یقول لصاحبہ، ان میں سے ایک اپنے دوست اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غم نہ کر، کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، اور پریشانی اس بات کی نہیں تھی کہ میری جان چلی جائے گی، غم اس بات کا تھا، پریشانی اس بات کی تھی کہ نبی علیہ السلام اللہ کی امانت ہے میرے پاس، اس امانت کو کچھ نہ ہو جائے، اس بات کا غم تھا۔ کیونکہ یہاں پر بھی بعض لوگوں نے بڑا کیچڑ اچھالا ہے کہ حضرت ابو بکر کو اپنی جان کا غم لائق ہو گیا تھا۔ غم کسی اور کی جان کا لائق ہوتا ہے، خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے۔ یہاں پر قرآن نے لا تحزن کا لفظ بولا ہے، لا تخف کا لفظ نہیں بولا کہ تو ڈر نہیں، ڈر اپنی ذات کا ہوتا ہے، اور غم کس کا ہوتا ہے؟ کسی اور کی ذات کا۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے کہا میرے یار غار میرے بارے میں غم نہ کر، کیوں؟ ان اللہ معنا، میں تیرے ساتھ ہوں، غم نہ کر، میں جو یہاں پر ہوں۔ یہ کہا اللہ کے پیغمبر؟ نہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے، وہ ہمیں بچائے گا، وہ ان کی تدبیروں کو توڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حفاظت فرمائی، اس لیے فرمایا جو بھی اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمایا۔